بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا اصول شاشی کا سبق چل رہا ہے اور ہم وہ چیزیں پڑھ رہے ہیں جن چیزوں کی وجہ سے لفظ کی حقیقی معنی کو چھوڑا جاتا ہے۔ تو لفظ کی حقیقی معنی کو چھوڑنے سے مجاز مراد لینا یہ لازم نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ بسا اوقات حقیقت کاسرہ بھی مراد لی جاتی ہے۔ تو ہم نے جو دوسری قسم تھی، جو دوسری چیز تھی کہ جس کی وجہ سے لفظ کی حقیقت کو چھوڑا جاتا ہے، وہ ہم نے گزشتہ درس کے اندر پڑھا تھا کہ جو نفس کلام ہے، جو بندہ کلام کر رہا ہے، اس نفس کلام کے اندر الفاظ کی دلالت سے بھی جو اس کی حقیقی معنی ہوتی ہے اس کو بھی چھوڑا جاتا ہے، یعنی دلالت الفاظ فی نفس الکلام کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے، الفاظ کی حقیقت کو چھوڑا جاتا ہے، ترک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے مثال پڑھی کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میرا جو بھی مملوک و غلام ہے تو وہ آزاد ہے، تو اب اس کے جو مکاتب غلام ہوں گے یا پھر جس کو اس نے بعض غلام آزاد کیا ہے اور بعض اس کا غلام ابھی بھی ہے، تو وہ بھی آزاد نہیں ہوگا اور مکاتب غلام بھی آزاد نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو مکاتب غلام ہوتا ہے اس کی اندر ملکیت تام نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جو مخاطب غلام ہوتا ہے اس کی اندر ملکیت نہیں ہوتی، ملکیت تام نہیں ہوتی۔ تو اس نے جب کہا ہے کل مملوکن، ہر وہ میرا غلام جو میری ملکیت میں ہے، تو مملوکن یہ الفاظ کی دلالت ہے، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو اس بندے کا غلام کامل غلام ہو، من کل الوجوہ اس کا کیا ہو، اس کی ملک میں ہو، یہ آقا من کل الوجوہ اس کا مالک ہو۔ تو جو مکاتب ہوتا ہے اس کے اندر من کل الوجوہ تو وہ آقا مالک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو بعض وجہ سے وہ مالک ہوتا ہے، اس لیے وہ مکاتب غلام آزاد نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے جو مکاتب غلام اگر لونڈی ہو یعنی مکاتبہ ہو، تو اب اس سے وطی کرنا آقا کے لیے، اس سے وطی کرنا، حمد استری کرنا یہ آقا کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو مکاتبہ بندی ہوگی، غلام ہوگی، تو اب اس کے اندر کیونکہ آقا کی ملکیت تام نہیں ہے، جب ملکیت تام نہیں ہے تو اب اس کے ساتھ وہ وطی بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اب وجہ بیان کرتے ہیں کہ مکاتب غلام آزاد کیوں نہیں ہوگا۔ لِأَنَّ لَفْظَ الْمَمْلُوكِ، لأن لفظ المملوک مطلق یتناول المملوک من کل وجہ، لأن لفظ المملوک مطلق یتناول المملوک من کل وجہ، کیونکہ جو مملوک کا لفظ ہے، جو کسی بندے نے اپنے قسم کے اندر، اپنے کلام کے اندر جو لفظ استعمال کیا ہے مملوک، تو مملوک کا جو لفظ ہے وہ مطلق ہے، اور یہ من کل الوجوہ مملوک کو ثابت ہے کہ ہر وجہ سے، ہر طرف سے وہ کیا ہو، وہ مملوک ہو، اس کا وہ اس کی ملک کے اندر ہو، من بعض الوجوہ نہیں، من کل الوجوہ، یعنی وہ اس کی ملکیت کے اندر مکمل ہو، ملکیت تامہ اس کے اندر ہو۔ والمکاتب لیس بمملوک من کل وجہ، تو جو مکاتب ہوتا ہے وہ من کل الوجوہ، من کل الوجہ مملوک نہیں ہوتا، یعنی وہ اس کے اندر ملکیت تامہ نہیں ہوتی، اس کے اندر ملکیت کامل نہیں ہوتی۔ ولہذا لم یجز تصرفہ فیہ، لم یجز تصرفہ فیہ، اسی وجہ سے، یعنی اس کے کامل ملکیت میں نہ ہونے کی وجہ سے، مکاتب غلام کے اندر کامل ملکیت کے نہ ہونے کی وجہ سے اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ لم یا جز تصرف فی ہے، اس مخاطب غلام میں تصرف نہیں کر سکتا، یعنی اس کے ساتھ اس سے کام نہیں لے سکتا، گھر کے یا پھر کوئی جو بھی کام غلاموں سے لیے جاتے ہیں تو اس سے وہ کام نہیں لے سکتا۔ مخاطب غلام جو ہوگا وہ صرف وہ کتابت کے جو پیسے ہوں گے وہ جمع کرے گا، وہ کمائے گا، پھر آقا کو دے گا، دیتا رہے گا، ٹھیک ہے، حد کتابت وہ ادا کرتا رہے گا، وہ آقا کے کام وغیرہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر وہ مکاتبہ ہو، یعنی جو لونڈی ہو، جو غلام عورت ہو، وہ مکاتبہ ہو، تو اب اس کے ساتھ وطی کرنا بھی جائز نہیں ہوگی۔ ولا یحل لہ وطء
वतीउल المقاتبت، मुकातबा गुलाम के साथ वती करना भी जायज नहीं होगा। लहू यानी आका के लिए, ला यहिल्लु लहू, आका को जायज नहीं होगा कि वो मुकातबा गुलाम से, मुकातबा औरत से वती करे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है वो कामिल मिल्कियत नहीं होती। ठीक है, तो आगे कहते हैं अगर कोई मुकातब गुलाम है वो अपने आका की जो बेटी है उससे निकाह करता है, तो अब वो जो मुकातब गुलाम होगा ना, तो वो विरसे के तौर पर अब उस बेटी को नहीं मिलेगा। जो गुलाम होता है आका का, तो आका जब मर जाता है तो गुलाम उसकी औलाद के अंदर आता है मीरास के तौर पर, अब वो उसकी औलाद का गुलाम बन जाता है। तो अगर जो बीवी है, बीवी अ, बीवी का जो शोहर है, कोई गुलाम अगर बीवी का गुलाम है, यानी बीवी उसकी मलिका है, बीवी उसकी मालकिन है, और ये उसका गुलाम है शोहर, हकीकी गुलाम, वो मजाजी गुलाम नहीं। ठीक है, तो अगर वो हकीकी गुलाम बन रहा है तो अब उसका जो, उनका दोनों का जो निकाह होगा वो फासिद हो जाएगा। क्योंकि चाहे वो औरत उस शोहर की गुलाम हो, या फिर शोहर अपनी बीवी का गुलाम हो, हकीकी गुलाम, तो अब उनका निकाह बरकरार नहीं रहेगा, उनका निकाह बातिल हो जाएगा। ठीक है। वलो तजव्वज वलो तजव्वजल मुकातबु, क्यों ये निकाह फासिद होगा, बातिल होगा? बातिल नहीं होगा। मुकातब गुलाम अगर आका की जो बेटी है उसकी मिल्कियत में आता है तो ये निकाह फासिद नहीं होगा। क्यों फासिद नहीं होगा? क्योंकि जो मुकातब गुलाम है वो, उसके अंदर कामिल मिल्कियत नहीं होती। जिस गुलाम के अंदर कामिल मिल्कियत होगी, वही गुलाम अगर आका की बेटी की मिल्कियत में आता है तो अब फिर वो उन दोनों का निकाह फासिद हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। ठीक है। कहते हैं वलो तजव्वजल मुकातबु बिनत मौलाहु, अगर किसी मुकातब गुलाम ने अपने मौला की बेटी से निकाह किया, अगर निकाह किया मुकातब ने अपने मौला की बेटी से, हु जमीर का जो मर्ज है वो मुकातब है, मुकातब ने अपने मौला की बेटी से निकाह किया, सुम्मा मातल मौला, सुम्मा मातल मौला, फिर जो मौला था, उसका जो आका था मुकातब गुलाम का, वो क्या हो गया? वो मर गया। वरसत वरसत हुल बिन्तु, वरसत ये मुअन्नस का सीगा है, वरसत हुल बिन्तु, तो फिर उस मुकातब गुलाम की वारिस बनी उसकी बेटी, आका की बेटी उस मुकातब गुलाम की क्या बनी? वारिस बनी। यानी अब वो जो गुलाम था वो इसकी विरासत के अंदर आ गया और इसकी मिल्कियत में आ गया, तो क्या होगा? लम यफ से दिन निकाह हो, निकाह फासिद नहीं होगा। क्यों निकाह फासिद नहीं होगा? क्योंकि मुकातब गुलाम के अंदर मिल्कियत ताम नहीं होती, मिन कुल्लिल वजू, मिल्कियत नहीं होती। व इजा लम यकुन ममलूकन, अब आगे से एक नई चीज, नई वजात के तौर पर एक बात बयान करते हैं। पीछे वाला सारा समझ आ गया कि जो मुखातब गुलाम होता है उसके अंदर मिल्कियत ताम नहीं होती। जी जी। उस्ताद तो जी, ये जो मुकातब गुलाम होता है इसका काम क्या होता है? सिर्फ लिखने का काम होता है इसका? हाँ, इसका काम ये होता है कि वो हद्दे किताबत अदा करता है, यानी वो काम काज करके पैसे जमा करके फिर आका को देता है। आका ने उसको ये कहा होता है कि भाई मुझे इतने पैसे दो, फिर तुम आजाद हो। तो तो काम अब कहीं वो, कहीं और करता है, किसी और के पास? हाँ, काम काम कहीं और करता है, कोई चीज जो भी करता है। तो और पैसे मालिक को किताबत देता है? वाला काम करना उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो किताबत वाला काम ही करे, दूसरे काम भी कर सकता है। जी सही। ठीक है, आगे एक उसूल और कानून बयान कर रहे हैं। तो एक था मुकातब गुलाम, अब आगे आएगा मुदब्बर गुलाम, और तीसरी आएगी उम्मे वलद। तो मुदब्बर या मुदब्बिरा, मुअन्नस के लिए मुदब्बिरा और मुज़क्कर के लिए मुदब्बर, इसमें मफूल का सीखता है, जिसको ये कहा हो कि भाई मैं मर जाऊं तो तुम आजाद हो।
جب میں مر جاؤں تو تم آزاد ہو، تو یہ مدبر غلام کہلاتا ہے۔ اور ام ولد وہ ہوتی ہے کہ جس سے آقا نے وتی کی، اور اس لونڈی سے، اس غلام عورت سے اس کا کیا بچہ ہوا، تو جب بچہ ہوا تو پھر وہ عورت کیا ہوگی، وہ آزاد ہو جائے گی، ام ولد اس کو کہتے ہیں۔ آقا نے اپنی لونڈی سے وتی کی، پھر اس سے بچہ پیدا ہوا، پھر آقا نے کیا کیا، اس لونڈی کو آزاد کر دیا، تو وہ کیا کہلائے گی، ام ولد کہے گی، یعنی آقا کا جو بیٹا ہے اس بیٹے کی یہ ماں بنے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں دو چیزیں آ گئی۔ اب جو مدبر غلام ہے، مدبر غلام اور مکاتب غلام کے اندر فرق بیان کریں گے آگے، کہ مکاتب غلام وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ملکیت تام نہیں ہوتی، مدبر اور غلام کے اندر، وہ اس مکاتب غلام کے اندر، جو مکاتب غلام ہوتا ہے اس کے اندر ملکیت تام نہیں ہوتی، اور جو مدبر غلام ہوتا ہے اس کے اندر رکیت تام نہیں ہوتی، وہ کامل غلام نہیں ہوتا۔ رکیت کا مطلب ہوتا ہے غلام ہونا، مدبر غلام ہو یا پھر ام ولد ہو، تو ان دونوں کے اندر غلامی تام نہیں ہوتی، غلام یہ ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر کیا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، ان کے اندر ملکیت تام ہوتی ہے لیکن یہ کامل غلام نہیں ہوتے، جبکہ جو مکاتب غلام ہوتا ہے اس کے اندر رکیت تام ہوتی ہے لیکن ملکیت ناقص ہوتی ہے۔ یہ دونوں کے درمیان فرق ہے۔ تو آگے اسی کے تحت کچھ مسائل بیان کریں گے کہ ملکیت کے تام ہونے کی وجہ سے کیا مسئلہ پیش آئے گا، اور جو ہے وہ رکیت کے نقصان ہونے کی وجہ سے کیا مسئلہ پیش آئے گا، تو اسی کے تحت آگے مثالیں بیان کریں گے۔ کہتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ، لم یکن کا جو اسم ہے وہ مکاتب ہے، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَا يَدْخُلُ تحت لفظ المملوک، تحت لفظ المملوک المطلق، جب مکاتب غلام من کل الوجوہ مملوک نہیں ہوتا، من کل الوجوہ وہ مملوک نہیں ہوتا، اس وجہ سے لا يدخل تحت لفظ المملوک المطلق، تو مطلق مملوک کے لفظ کے تحت وہ داخل نہیں ہوگا۔ جو اس نے کہا نا کل مملوک لی فهو حر، میرے جتنے بھی جو ہے وہ مملوک غلام ہیں وہ آزاد ہیں، تو اس مملوک کے اندر، مملوک لفظ مطلق کے اندر یہ مکاتب غلام داخل نہیں ہوگا، کیونکہ مکاتب کے اندر ملکیت تام نہیں ہوتی، جس کی ملکیت تام ہوگی اس کے اندر، یہ مملوک کے اندر وہی داخل ہوگا۔ ٹھیک ہے، وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ، یہ مدبر اور ام ولد کے برخلاف ہیں۔ ہاذا یہ مدبر اور ام ولد کے خلاف ہیں۔ یہ رکیت کا بیان آگے آئے گا، اس کے اندر میں مزید وضاحت کروں گا۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں فَإِنَّ الْمِلْكَ، فَإِنَّ الْمِلْكَ فِيهِمَا كَامِلٌ، فَإِنَّ الْمِلْكَ فِيهِمَا كَامِلٌ، یہ دو مدبر ہے اور ام ولد ہے، ان دونوں میں، ان دونوں میں ملکیت تام ہوتی ہے۔ فَإِنَّ الْمِلْكَ فِيهِمَا كَامِلٌ، ان دونوں میں، کن میں، مدبر میں اور ام ولد میں ملکیت تام ہوتی ہے، کامل ہوتی ہے۔ وَلِهَذَا حَلَّ وَطِيءُ الْمُدَبَّرَةِ، وَلِذَا حَلَّ وَطِيءُ الْمُدَبَّرَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ، اسی وجہ سے مدبرہ اور ام ولد سے وطی کرنا کیا ہے، جائز ہے، حلال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ملکیت تام ہوتی ہے، آقا ان کا کامل طور پر مالک ہوتا ہے، جب کامل طور پر مالک ہوتا ہے تو آقا کی مرضی ہے، جیسا بھی سلوک کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وطی بھی آقا کر سکتا ہے، یہ بھی اس کا حق ہے، تو کیونکہ اس کا کامل جو ہے وہ اس کی ملک کے اندر ایک کامل کامل ملک کی وجہ سے اب وہ یہ تصرفات کر سکتا ہے۔ وَإِنَّمَا النُّقْصَانُ فِي الرِّقِّ، لیکن جو نقصان ہوگا، جو کمی ہوگی وہ رکیت میں ہوگی۔ رکیت کا مطلب ہے غلام ہونا،
ایک ہے مالک ہونا، ملکیت میں ہونا، ایک ہے غلامی میں ہونا. ٹھیک ہے. جیسے ایک بندہ ہوتا ہے، ایک بندے کا مرد ہونا ہوتا ہے اور ایک مردے کا شوہر ہونا ہوتا ہے، یعنی اس کی صفات الگ الگ ہوتی ہیں. تو جو رکیت کی صفت ہے، رکیت کی صفت الگ ہے، ملکیت کی صفت الگ ہے. تو ملکیت کی صفت کے اندر تو یہ تام ہوتے ہیں، ام ولد اور مدبر. لیکن جو رکیت کی صفت ہوتی ہے، غلام ہونے کی صفت ہوتی ہے، وہ غلام ہونے میں کامل نہیں ہوتے، غلام ہونے میں ناقص ہوتے ہیں. کیونکہ جب وہ آقا مر جائے گا تو کیا ہوگا، ام ولد بھی آزاد ہو جائے گی، مدبر غلام جو ہوگا وہ بھی آزاد ہو جائے گا. تو یہ غلامی کے اندر ناقص ہیں اور ملکیت کے اندر کامل ہے. جب تک آقا زندہ ہے تو یہ دونوں آقا کی ملکیت تامہ کے اندر ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر رکیت من حیث انہ یزول بالموت لا محالت، یہ دونوں جو ہیں ان کے اندر رکیت ناقص ہوتی ہے. رکیت ناقص کس طرح ہوتی ہے؟ کیونکہ رکیت ان کی زائل ہو جائے گی. انہو یزول بالموت، آقا کے موت کی وجہ سے لازمی طور پر، ضروری طور پر وہ کیا ہوتی ہے، رکیت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر جو مکاتب غلام ہے تو اگر آقا مر جاتا ہے تو پھر بھی مکاتب غلام آزاد نہیں ہوگا. پھر جو حد کتابت رہتی ہے، جو پیسے رہتے ہیں، پھر وہ مکاتب آقا کے ورثاء کو دے گا. ٹھیک ہے. پھر جا کے وہ آزاد ہوگا، کیونکہ اس کے اندر رکیت کیا ہے، کامل ہے، اور ان دونوں کے اندر رکیت ناقص ہے. تو جب آقا مر گیا تو یہ دونوں آزاد ہو گئے. ٹھیک ہے. رکیت سمجھ آ گئی؟ جی جی. آگے کہتے ہیں وَعَلَىٰ هَٰذَا قُلْنَا، اس پر یعنی کس پر، مکاتب اور مدبر غلام کے مابین فرق دونوں کے مابین سمجھ آ گیا کہ مکاتب کے اندر کیا فرق ہے، مدبر کے اندر کیا فرق ہے. مکاتب جو ہوتا ہے اس کے اندر ملکیت ناقص ہوتی ہے، اور مدبر غلام کے اندر رکیت ناقص ہوتی ہے. اس فرق کے بنیاد پر کہتے ہیں وَعَلَىٰ هَٰذَا قُلْنَا، اس فرق پر ہم نے کہا کہ اذا اعتق المکاتب، اذا اعتق المکاتب ان کفارت یمینہ او زہار ہی جاز، جب مکاتب غلام کو قسم کے کفارے میں یا پھر زہار کے کفارے میں آزاد کیا جائے تو جائز ہے. اذا اعتق المکاتب ان کفارت یمینہ او زہار ہی، قسم کے کفارے میں یا پھر زہار کے کفارے میں مکاتب غلام کو آزاد کیا جائے تو جاز، یہ جائز ہے. ولا یجوز فیہما، لیکن جو مدبر یا پھر ام ولد ہیں ان دونوں کو قسم کے کفارے میں یا پھر زہار کے کفارے میں دونوں کو آزاد کرنا جائز نہیں ہے. ولا یجوز فیہما، ان دونوں میں، کن دونوں میں، قسم کے کفارے میں اور زہار کے کفارے میں، ان دونوں میں مدبر اور ام ولد کو آزاد کرنا جائز نہیں ہے. فیہما کی ضمیر کس کی طرف راجع ہے، یمین اور زہار کی طرف. ٹھیک ہے. اب آگے وجہ بیان کریں گے کہ دونوں کے درمیان یہ کیوں ہے. جو مدبر غلام ہے، مکاتب غلام ہے، وہ تو آزاد ہو سکتا ہے کفارے کے اندر، لیکن یہ دونوں آزاد کیوں نہیں ہو سکتے، یہ وجہ بیان کریں گے. کہتے ہیں کیونکہ لأن الواجب هو التحریر، کیونکہ جو قسم اور زہار کے کفارے میں واجب ہے، جو چیز لازم ہے وہ ہے تحریر. تحریر کا مطلب ہوتا ہے آزاد کرنا، گردن کو آزاد کرنا. ٹھیک ہے. جو قسم کا کفارہ ہے یا پھر زہار کا کفارہ ہے تو اس میں واجب کیا ہے، اس میں واجب تحریر یعنی آزاد کرنا. اور تحریر کیا ہے، کہتے ہیں وَهُوَ اثبات الحریت بازالۃ الرق، رکیت کو زائل کرنے کے ساتھ آزادی کو ثابت کرنا. رکیت کا مطلب ہے غلامی،
غلامی کو زائل کرنے کے ساتھ حریت کو ثابت کرنا. جب کسی غلام کو آزاد کیا جائے گا تو رقیت کیا ہوگی؟ رقیت ہو جائے گی زائل، اور حریت ہو جائے گی ثابت. حریت مطلب آزادی، آزادی ثابت ہو جائے گی. کیسے ثابت ہوگی؟ جب رقیت زائل ہو جائے گی. تو رقیت کے زائل ہونے کی وجہ سے حریت ثابت ہوگی. یہی تحریر کا مطلب ہے. تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فتحریر رقبہ. اگر کوئی بندہ قسم توڑتا ہے یا پھر اپنی بیوی سے زہار کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تحریر رقبہ، ایک گردن کو آزاد کرنا ہے، یعنی اس کی رقیت کو کیا کرنا ہے؟ زائل کرنا ہے. تو فَإِذَا كَانَ الرِّقُّ فِي الْمُقَاتَبِ كَامِلًا، تو جب رقیت مکاتب غلام کے اندر کامل ہے، جو مکاتب غلام ہوتا ہے وہ کامل رقیت والا ہوتا ہے. تو جب رقیت مکاتب کے اندر کامل ہے تو کان تحریرہ تحریرا من جمیع الوجوہ، کان تحریرہ تحریرا من جمیع الوجوہ. تو جو اس کو آزاد کرنا ہوگا تو من کل الوجوہ اس کو آزاد کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے اندر تحریر کامل ہے، اس کے اندر رقیت کامل ہے. جب اس کو آزاد کریں گے تو رقیت ثابت ہو جائے گی. جو ہے وہ تحریر کرنا، آزاد کرنا، تو یہ من کل الوجوہ آزاد کرنا ہوگا. وفی المدبر و ام الولد لما کان الرق ناقصا، وفی المدبر و ام الولد لما کان الرق ناقصا، اور مدبر اور ام ولد میں جب رقیت ناقص ہیں، مدبر ہو یا ام ولد ہو، ان کے اندر رقیت کامل نہیں ہوتی، رقیت ناقص ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان میں رقیت ناقص ہوتی ہے تو لا یکون التحریر تحریرا من کل الوجوہ، تو جو ان کو آزاد کرنا ہوگا تو من کل الوجوہ ان کو آزاد کرنا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے اندر رقیت ناقص ہے. اور حکم یہ ہے کہ کامل رقیت کو آزاد کیا جائے. قسم کے کفارے میں اور زہار کے کفارے میں کامل رقیت کو آزاد کیا جائے، کامل رقیت کو زائل کیا جائے. تو کامل رقیت تب زائل ہوگی جب رقیت کامل ہو. ٹھیک ہے، تحریر ثابت تب ہوگی جب رقیت کامل ہو، ناقص ہوگی تو ثابت نہیں ہوگی. اس وجہ سے مدبر اور ام ولد آزاد نہیں ہوں گے جبکہ جو مکاتب غلام ہے وہ آزاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا دوسرا بھی جو ہے وہ پورا ہو گیا. اس کے اندر غلاموں کی تھوڑی سی زیادہ وضاحت آ گئی. تو غلاموں کی تعریف آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے. مکاتب کس کو کہتے ہیں؟ اور اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ کن غلام کسے کہتے ہیں، مکاتب کسے کہتے ہیں، مدبر کسے کہتے ہیں، ام ولد کسے کہتے ہیں. تو یہ سارا یاد کیجئے گا. میں انشاءاللہ تعالی غلاموں کی وضاحت کل بھی پوچھوں گا، اور یہ جو پڑھا ہے اس کو بھی اچھے سے یاد کیجئے گا. اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی آج کے سبق کے حوالے سے تو وہ بھی